بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اعجاز بابو خان کا السلام علیکم۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے لیکچرر اردو کے انٹرویو کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اردو میں قصیدے کی تاریخ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قصیدہ اردو کی اہم اور قدیم اصناف میں سے ایک صنف ہے۔ قصیدہ عربی لفظ قصد سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ارادہ۔ اصطلاحی معنوں میں ایسی نظم جس میں شاعر ارادتاً کسی زندہ شخص یا شے کی تعریف کرے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ قصیدہ غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے اور ایک ہی بحر میں ہوتا ہے۔ قصیدے کے 4 جز ہوتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح اور دعا۔ تشبیب قصیدے کا پہلا جز ہوتا ہے جسے نصیب بھی کہا جاتا ہے۔ تشبیب میں شاعر عشقیہ یا ویزیہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے، پند و نصائح کا سہارا لیتا ہے یا بہار کا ذکر کرتا ہے، اور اسی رعایت سے اس قصیدے کو قصیدہ بہاریہ، قصیدہ عشقیہ، قصیدہ ویزیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور تشبیب ہی وہ حصہ ہے جسے علیحدہ کر کے بعد میں ایک نئی صنف غزل بھی وجود میں آئی۔ تشبیب کے بعد دوسرا مرحلہ گریز کا ہوتا ہے۔ گریز کو مخلص بھی کہا جاتا ہے۔ تشبیب اور گریز میں ربط جتنا منطقی اور فطری ہوگا، قصیدہ اسی طریقے سے بلند پایہ تصور کیا جاتا ہے۔ گریز کے بعد مدح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مدح میں شاعر اپنے ممدوح کی عظمت و بہادری، خدا ترسی، ہمدردی، صبر و قناعت، صداقت اور دیگر خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ممدوح کی مبالغہ آمیز تعریف کرتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا حصہ دعا ہے۔ دعا میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنے ممدوح کی درازی عمر، عزت و وقار، کامیابی، کامرانی اور دیگر حوالوں سے انہیں نیک کلمات میں یاد کرتا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہے۔ مدح اور دعا کے درمیان بھی اکثر شعراء نے ایک اور حصہ قصیدے کا شامل کیا ہے جسے حسن طلب یا مدعا کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنے ممدوح سے انعام و کرام کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن یہ حصہ قصیدے کے اجزاء کا لازمی جز نہیں ہے۔ قصیدے کا آغاز سرزمین عرب سے ہوا۔ ابتدا میں جب عرب میں قصیدے کا آغاز ہوا تو اس میں مبالغہ آمیزی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس زمانے میں قصیدہ گو اپنے ممدوح کی جب تعریف کرتا تو تمام لوگ اس کی تعریف پر یقین کر لیا کرتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مبالغہ آمیزی کا دورہ ہونے لگا، اور جب قصیدے کی روایت سرزمین ایران پہنچی تو قصیدے میں ایرانی تہذیب نے بھی خاص طور پر اس پر اثر کیا، اور اس میں مبالغہ آمیزی کے ساتھ تصنع، بناوٹ اور جھوٹ بھی شامل ہو گیا، اور انہی تمام خصوصیات کے ساتھ قصیدہ اردو زبان میں آیا۔ اردو زبان میں قصیدے کی جو قدیم روایت ہمیں ملتی ہے وہ دکنی شعراء کے ہاں نظر آتی ہے۔ اردو قصیدے کا آغاز بھی دکن ہی سے ہوا۔ دکن میں جو قدیم قصیدہ گو ہیں انہوں نے اپنے فتح ناموں یا جنگ ناموں میں اپنے بعض بادشاہوں کے بہادری یا عدل و انصاف اور دیگر خصوصیات کو بیان کیا ہے۔ اس زمانے میں جو پہلے اہم اور باقاعدہ قصیدہ گو نظر آتے ہیں وہ نصرتی ہیں۔ نصرتی قدیم دکنی تاریخ کے اہم ترین قصیدہ گو ہیں۔ ان کے بعد جو اردو قصیدہ نگاری ہیں اس میں ایک ایسے شاعر کا اضافہ ہوتا ہے جس نے اردو قصیدہ نگاری کو مقبولیت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ وہ شاعر مرزا رفیع سودا ہیں۔ مرزا رفیع سودا نے اردو قصیدہ نگاری کو اپنی خلاقی سے اور اپنی صلاحیتوں سے فارسی قصیدے کے ہم پلہ بنا دیا۔ سودا نے اردو میں صرف 41 قصائد لکھے، لیکن اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور الفاظ کی شان و شوکت، بلند آہنگی اور مبالغہ آمیزی سے اردو قصیدے میں ایک نیا رجحان پیدا کیا، اور اردو قصیدے کو اردو شاعری میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مرزا رفیع سودا کی یہی خصوصیت ہے کہ اس زمانے میں جب اردو میں قصیدہ گوئی کی کوئی خاص روایت موجود نہ تھی، اردو قصیدے کو بہترین قصائد سے نوازا۔
ان کے بعد جو دیگر اہم قصیدہ گو اس زمانے میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان میں غلام حمدانی مصطفی اور انشاء اللہ خان انشاء کے نام قابل ذکر ہیں۔ غلام حمدانی مصطفی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رجحان تبدیل کر دینے والی شخصیت تھے۔ انہوں نے اس زمانے میں دربار سے وابستگی کے لیے سر توڑ کوششیں کی، لیکن ان کا مزاج درباری نہیں تھا، لہٰذا وہ دربار سے باقاعدہ وابستہ نہ ہو سکے۔ دربار سے وابستگی کے سلسلے میں غلام حمدانی مصطفی نے اس زمانے میں سب سے زیادہ 85 اردو قصائد لکھے۔ انشاءاللہ خان انشاء مسلسل دربار سے وابستہ رہے، اس لیے اس زمانے میں ان کے ہاں بھی قصیدے کی روایت، قصیدے نظر آتے ہیں، لیکن یہ تمام قصیدے روایتی انداز کے ہیں جن میں کوئی بڑی خصوصیت سودا کی طرح نظر نہیں آتی۔ ان شعراء کے بعد اردو قصیدہ نگاری کا جو اگلا دور ہے وہ عہد غالب میں شروع ہوتا ہے۔ عہد غالب میں جو اہم قصیدہ گو ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان میں مرزا غالب اور مومن خان مومن کے نام بھی اہم ہیں۔ مرزا غالب نے بھی قصیدے میں انفرادیت پیدا کی۔ مرزا غالب نے اپنے قصیدوں میں خاص طور پر تشبیب پر زور دیا اور تشبیب کو نہایت انفرادیت کے ساتھ بیان کیا۔ مرزا غالب کے قصیدوں کی خصوصیت ان کی تشبیب ہے۔ مومن خان مومن بھی اس زمانے کے ایک اہم غزل گو شاعر کے طور پر مانے جاتے ہیں۔ مومن خان مومن نے صرف 9 قصائد لکھے اور ان 9 قصائد میں سے بھی ایک حمدیہ اور ایک نعتیہ، 4 خلفائے راشدین اور ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 2 قصیدے، ایک والی ٹونک اور ایک راجہ اجیت سنگھ کے حوالے سے لکھا ہے، لیکن ان کے قصیدوں میں عقیدت اور احترام کا پہلو خاص طور پر نمایاں ہے۔ اسی زمانے کے جو اہم ترین قصیدہ گو ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ شیخ ابراہیم ذوق ہیں۔ شیخ ابراہیم ذوق نے بھی سودا کی قصیدہ نگاری کی تقلید کرتے ہوئے اردو شاعری کو بہترین قصیدے دیے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے الفاظ کی شان و شکو، بلند آہنگی کے ساتھ زبان کی صفائی کا بھی خاص اہتمام کیا اور روزمرہ اور محاورات کی خصوصیت کے ساتھ اپنے قصیدوں کو سودا کے مقابلے کے قصیدے لکھے انہوں نے۔ شیخ ابراہیم ذوق اپنے زمانے کے اہم ترین قصیدہ گو کے طور پر نظر آتے ہیں، گو کہ انہوں نے صرف 28 قصائد لکھے، لیکن ان 28 قصیدوں سے بھی سودا کا نام اردو قصیدہ نگاری کی روایت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ذوق نے تمام قصائد بہادر شاہ ظفر کی مدح اور یا ان کے بیٹوں کی شادیوں کے موقع پر لکھے۔ شیخ ابراہیم ذوق کے بعد جو قصیدہ نگاری کی روایت ہے ان میں امیر مینائی، منیر شکوہ آبادی اور محسن کاکوروی کے نام قابل ذکر ہیں۔ امیر مینائی نے بھی اور منیر شکا آبادی نے بھی روایتی انداز میں قصیدہ گوئی کی، جبکہ محسن کاکوروی نعتیہ قصائد کے حوالے سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ محسن کاکوروی نے نعتیہ ادب میں قصیدوں کو شامل کر کے ایک نیا رجحان پیدا کیا۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ سودا اور ذوق کے قصائد کا موازنہ کیا جائے یا سودا اور ذوق کے قصیدوں میں کیا کیا خصوصیات شامل تھیں، تو اگر اس پہلو پر بات کی جائے تو سودا ایسے شاعر ہیں کہ جن کے سامنے قصیدے کی کوئی خاص روایت موجود نہ تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خلاقی اور اپنی صلاحیتوں سے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے مقابلے پر لا کھڑا کیا، اور اس کے برعکس ذوق کے سامنے سودا کے قصائد موجود تھے اور اسی کی تقلید کرتے ہوئے ذوق نے اپنی قصیدوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو سودا کا مرتبہ ہمیں بلند نظر آتا ہے۔ دوسری خصوصیت معاشرے اور سماج یا سماجی ماحول کی عکاسی ہے۔ اس حوالے سے بھی سودا ذوق سے آگے ہیں۔ سودا نے اپنے ماحول اور سماجی حالات کی بہتر عکاسی کی ہے، اس کے برعکس ذوق نے اس پہلو کی طرف ذرا کم توجہ دی ہے اور ان کی جو مداح کا زیادہ بنیاد ہے وہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے شہزادے ہی رہے۔ سودا ایک پہلو میں ذوق سے پیچھے نظر آتے ہیں اور وہ زبان کی صفائی ہے۔ سودا نے جس زمانے میں قصائد لکھے اس زمانے میں اردو زبان ارتقا پذیر تھی، لیکن اور اسی لیے سودا کے قصائد میں ایک مشکل پسندی کا پہلو بھی نمایاں نظر آتا ہے۔
اور اس میں فارسیت کا جو امتزاج ہے وہ بھی ذوق کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کے برعکس ذوق کے زمانے تک اردو زبان صاف ستھری اور منجھ کر صاف ہو چکی تھی، اور اسی لیے ذوق نے روزمرہ محاورات اور زبان کی صفائی کے ساتھ جب قصیدہ لکھا تو وہ سودا سے معیار کے اعتبار سے بہتر قصیدہ نظر آنے لگا۔ سودا کے قصیدوں میں فطری بے ساختگی اور برجستگی ہے جو ذوق کے ہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال سودا اور ذوق اپنے اپنے زمانے کے قصیدے کے اہم ترین شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سودا اور ذوق کے اگر قصیدوں کو کیٹیگرائز کیا جائے یا یہ سوچا جائے کہ کسے بہتر قصیدہ گو قرار دیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے ہم سودا کا نام لے سکتے ہیں۔ سودا بہتر قصیدہ گو ہیں کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں قصیدے کو مقبول بنایا جس زمانے میں اردو میں قصیدے کی روایت موجود نہ تھی۔ اس کے برعکس ذوق کے سامنے اردو میں قصیدہ گو شعرا کے کئی قصیدے موجود تھے جن کی تقلید کرتے ہوئے ذوق نے بھی قصیدے میں نام پیدا کیا۔ اسی لیے ہم سودا کو ذوق سے بہتر قصیدہ گو شمار کر سکتے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں مرزا رفیع سودا اور ذوق بہترین قصیدہ گو نظر آتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کہ اردو قصیدے کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار انٹرویو کے دوران سودا اور ذوق کے قصیدوں کا موازنہ یا تقابل بھی کروایا جاتا ہے، یا زبانی طور پر سودا اور ذوق کے قصائد کی خصوصیات پوچھی جاتی ہیں۔ تو یہاں ہم نے سودا اور ذوق کے قصائد کی جو موازنہ کیا ہے وہی ان کی خصوصیات بھی ہیں۔ تو سودا کی پہلے چند خصوصیات لکھ لیں اور اسی طرح ذوق کی چند خصوصیات لکھ لیں، اور اس طرح یہ خصوصیات کے طور پر بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اگر موازنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے موازنے کی صورت میں بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح انٹرویو میں کوئی پہلو باقی نہیں بچے گا اور ہماری تیاری بہتر طور پر مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم نے اردو میں قصیدہ نگاری کی تاریخ اور اس کے اہم شعراء کے حوالے سے کچھ تفصیلات پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ سودا اور ذوق کے قصائد کے حوالے سے اور ان کا موازنہ کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یقینی طور پر آپ نے ان آج کے لیکچر کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیے ہوں گے تاکہ اسے دوبارہ دہرا سکیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے گا، اور سب سے اہم کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز تک بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں گے تاکہ آپ کی رائے کی روشنی میں ہم آئندہ ویڈیوز کو اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے لا سکیں۔ آپ اپنے سوالات بھی کمنٹس کی صورت میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد ہی آپ کے سوالات کی روشنی میں کوئی ایک ویڈیو بنا لی جائے تاکہ آپ کے سوالات بھی کہ تسلی بخش جوابات بھی اس میں شامل کر دیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔